بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک عورت نے بھیجی ہے جو اس کہانی کے مجرم کی بہن ہے۔ مجرم ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو آخر میں پتہ چل جائے گا۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا دوستو، آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ یہ کہانی نہیں بلکہ کسی کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں جس لڑکی نے بھیجی ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس کا نام معصومہ ہے۔ میں اس کمرے کے سامنے زمین پر ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے میری زندگی بھر کی دولت آج اس کمرے میں بکھری پڑی ہے۔ میری آنکھوں میں اس وقت صرف غصہ ہی غصہ تھا، اور جس آدمی نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں اس کا گریبان پکڑ کے اسے سوال کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور میں ساری دنیا کے سامنے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دوں، یہاں تک کہ اسے تھپڑ مارتے مارتے بے شک میرے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، لیکن میں نہ رکوں۔ آپ لوگ اندازہ لگائے کہ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل میں اتنی نفرت آئے تو پھر اس نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ تھا، اور اس کا گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ سارے محلے والے بھی دیکھ رہے تھے، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور ایمبولینس والے بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کی آواز آئی اور محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ آ گیا بدبخت، دیکھو وہ بدبخت آ گیا۔ میں نے بھی پلٹ کر دیکھا اور وہی جو ارادے تھے میرے دل میں، انہیں کو اپنے دل میں لیے میں اس شخص کی طرف بڑھی کہ آج اس کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جیسے ہی اس کو دیکھا تو میں تو سجدے میں گر گئی اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کہ میں اللہ سے شکر کر رہی تھی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ نے تو پہلے ہی انصاف کر دیا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پر پھر اس نے ایسی بات بتائی کہ ساری کہانی جو الجھی پڑی تھی اور کسی محلے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ہی اپنی سگی، میرا نام معصومہ ہے، مجھے اپنے بابا سے بہت محبت تھی اور میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن ایسا صرف مجھے ہی لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے کم عمری میں ہی میری شادی کروا دی، اور وہ بھی تب جب وہ بستر مرگ پر پڑے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ اب وہ اتنا سخت مزاج آدمی تھا کہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں آنے جانے سے رہ گئی اور بس اپنی دنیا میں رہتی۔ میرے گھر میں میری ایک ماں تھی جس کا نام شوکت تھا۔ شوکت کو میرے والد صاحب کے جانے کے بعد فیکٹری مل گئی، اور میرے شوہر کے بھی اسی فیکٹری میں حصے تھے، اس لیے وہ دونوں مل کر ہی کام کیا کرتے تھے۔ دونوں آپس میں اچھے دوست بھی تھے، اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن دونوں کی ہی آپس میں ایک جیسی بات ہوتی تھی۔ میرا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا تھا، اور میرا شوہر بھی، لیکن بھابھی کی زبان تو سنتوں کو کہتی تھی کہ مجھے تو اس نے پری بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں اندر کی بات کیا تھی۔ میرا بھائی باہر سب کو یہ کہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو بڑا کھینچ کے رکھا ہے، اور اصل میں خود اس کا غلام تھا۔ مجھے میرے گھر کی زیادہ خبر نہیں ملتی تھی، اور جانے تو ویسے ہی نہیں دیتا تھا، فون وغیرہ پر ہی بات ہوتی تھی۔ میں نے بہت ضد کر کے اپنی ماں کو فون دلوایا کہ میں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور بھابھی کے فون سے نہیں کر سکتی۔ تب کہیں جا کے میرے بھائی شوکت نے میری ماں کو فون لے کر دیا لگی، اور ایسی خبریں ملنے لگی کہ میں حیران رہ گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ تمہاری بھابھی ہر روز ایک ہی طرح کا کھانا بنا کے میرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ خود بور نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ امی، وہ ہر روز ایک طرح کا کھانا نہیں بناتی، بلکہ وہ آپ کو ایک ہی سالن بار بار گرم کر کے دیتی ہے، کیونکہ اکثر اس کے اسٹیٹس پر نئے نئے کھانوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ آج میں نے یہ بنایا اور آج میں نے وہ بنایا، کل آپ کے گھر میں کوفتے بنے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے تو کوفتے نہیں ملے، مجھے تو کل کے آلو بینگن ہی ملے ہیں، آج بھی وہی کھا رہی ہوں۔ جب میری ماں نے مجھے سارے شکوے بتا دیے کہ وہ ایسا کرتی ہے، میرے کپڑے نہیں دھوتی اور میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں،
تو مجھے کہتی ہے کہ پہلے اٹھ کے روٹیاں ڈال دو، بعد میں نماز پڑھنا، اور میرے کپڑوں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتی، میرے کمرے کو صاف نہیں کرتی۔ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے اب جھاڑو نہیں چلایا جاتا۔ آخر پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ شوکت بھائی کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کیا اس گھر میں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آئی ہے؟ تو تب مجھے میری ماں نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ میں یہی بات کرنے شوکت کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بارہا بلایا لیکن وہ نہیں آ رہا تھا، تو سوچا کہ میں ہی چلی جاتی ہوں، دروازے پہ دستک دے کے بیٹے کو باہر بلوا لوں گی اور کھڑے کھڑے ہی بات کر دوں گی۔ لیکن جب دیکھا تو ان کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ سوچا کہ مصروف ہوں گے، میاں بیوی ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن اندر سے ایسی آوازیں باہر آئی کہ میں سن کر حیران رہ گئی اور وہیں پر باتیں سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بس بیٹا، تب سے دل کرتا ہے کہ اس دنیا سے ہی چلی جاؤں۔ میں نے کہا کہ اماں ایسا بھی کیا کہہ رہے تھے بھائی اور بھابھی؟ تو کہنے لگی کہ ہمارا اپنا خون تمہارا بھائی اور میرا بیٹا شوکت اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میری جان تو میری بیوی ہے، میرے دل کی رانی ہے، میرا سب کچھ ہے، میں تو تیرا غلام ہو گیا ہوں، اگر تجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تو اس میں نوکرانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں تو نے بار بار ضد لگائی ہوئی ہے؟ ارے پتہ ہے کہ نوکرانی 15-10 ہزار روپے لے جائے گی مہینے کے، وہی تو اماں جی سے کام کروایا کرو، ان کو کہا کرو کہ وہ کام کرے، تو تجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی اور کو، انہی پیسوں سے ہم لوگ عیاشی کیا کریں گے، کبھی تجھے ہوٹل لے جاؤں گا، کبھی تجھے 2-4 سوٹ بنوا دوں گا، 15,000 میں تیرے 3 سوٹ بن جائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بات تو آپ نے بالکل اچھی کہی، لیکن آپ کی ماں بات نہیں مانتی، اور اگر میں نے ان پہ سختی کی تو وہ شوکت کہنے لگا کہ ارے مجھ سے شکایت کریں گے تو میں دیکھ لوں گا نا، تو کھلے ہاتھ سے ان کو کہا کر کہ آپ کام کیا کرو اور جیسا تیرا دل کرے ویسے ان کو رکھ، دیکھ جب یہ بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کو کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی سنبھالنا پڑتا ہے، کبھی بندہ ڈانٹ بھی لیتا ہے۔ جب میری ماں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں سن کے حیران رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں اپنی بیوی کی عزت کروانا شوہر کا کام ہوتا ہے، اگر وہ سب کے سامنے اپنی بیوی کی عزت نہیں کرواتا اور باقی گھر والوں کو کہتا ہے کہ جو مرضی کرو اس کے ساتھ، تو پھر سارے اپنی آئی پہ آ جاتے ہیں اور ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ جیسے مرضی رہو، اور گھر والوں کے سامنے بیوی کو بھی زیادہ شیر نہیں بننے دینا چاہیے، اور بیوی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے تو میرے گھر والے اچھے نہیں لگتے، اس لیے تمہارا جو دل کرے کیا کرو۔ الٹا سیدھا جواب دیا۔ یہاں پر وہ کسی طرح سے اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، لاڈ کرتے کرتے اسے یہ کہہ رہا تھا کہ ماں سے گھر کے سارے کام کروایا کرو، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری ماں شوگر کی مریضہ تھی، اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، اور شوگر والے بندے سے کہاں اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ ہماری ماں نے ہم دونوں کو پیدا کیا، ہماری ماں کے ہاں 2 بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر میرے والد صاحب بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی بہت غصہ کرتے تھے، انہوں نے بھی ماں کا بہت خون جلایا تھا، اور اب جب ان کے آرام کرنے کے دن تھے تو وہ سارے گھر کے کام کرتی ہیں، اپنی بہو کے ناز نخرے اٹھاتی، اور بہو بھی ایسی جو ان کی عزت تک نہ کرتی تھی۔ یہ بھائی کس طرف چل پڑا تھا تو مجھ سے بڑا، لیکن صرف 1 سال ہی بڑا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ بات ضرور کروں گی۔ بہت زیادہ غصے میں تھی میں۔ ٹھیک ہے اپنی بیوی کو بھی ناز سے رکھتا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ اس کی بیوی تو شیر ہو جاتی اور اس سے بھی نہ ڈرتی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو ایک وائس میسج بھیجا اور میں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں، پھر ادھر سے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے گھر جانا ہے تو میں جاتی ہوں، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ تم وہیں رکو، میں خود آتا ہوں اور تمہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ آج اس کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھے میرے میکے چھوڑ کے آئے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ ذرا ادھر آؤ، مجھے کمرے میں بٹھایا اور فون پہ کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، چلے نا مجھے چھوڑ آئیں، میں نے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے،
رات کا کھانا میں نے گھر کا ہی بنانا ہے، تو کہنے لگا کہ 1 منٹ، اور اس نے فون پر ہی کوئی وائس میسج کھولا اور اسے پلے کر کے مجھے سنانے لگا، جس میں اپنے بھائی سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو تم اپنی بیوی کو ہلہ شیریاں دے رہے ہو کہ ماں کے ساتھ جو مرضی کرو، ان کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا ہے، اور اب میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ ہماری ماں کے ساتھ ایسا ہو۔ میں آ رہی ہوں، اور اگر تم نے میری ماں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کے واپس جاؤں گی، پھر تمہاری بیوی کو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھی، اس لیے میں نے یہی وائس میسج کیا تاکہ میرے بھائی کو پتہ چلے کہ میں کیا بات کرنے آ رہی ہوں۔ لیکن یہ وائس میسج میرے شوہر کے پاس کہاں سے آ گیا، اور وہ مجھے ایسے سنا رہا تھا کہ جیسے میرے سامنے عدالت لگا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، کیوں اپنے بھائی کے گھر کے پیچھے پڑی ہو؟ اس کا گھر ہے، وہ جو مرضی کرے۔ وہ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو پھر تمہارا بھی کوئی حق بنتا، باپ تو ہے نہیں، تو وہی ہے بڑا وہاں پر۔ میں نے کہا کہ یہ اس نے آپ کو کیوں بھیجا؟ آپ کا بڑا دوست یار بنتا ہے، تو آپ اسے نہیں سمجھا سکتے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی شام کو کلاس لگانے جا رہی تھی، اور کہاں کو اس نے میرے شوہر کے سامنے ہی مجھے مجرم بنا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اور تم نے یہ کیوں کہا کہ اپنی ماں کو یہاں لے آؤں گی؟ میں تمہاری ماں کو نہیں پالوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ نے پالنا بھی نہیں، میں خود اپنی ماں کا خیال کر لوں گی، اور اگر مجھے اپنی ماں کے لیے اور ان کے خرچے اٹھانے کے لیے نوکری کرنی پڑی تو میں وہ بھی کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ اچھا، تم نوکری پہ جاؤ گی تو گھر کون سنبھالے گا؟ تمہارا باپ؟ میرے شوہر نے مجھے اتنی باتیں سنائی، اتنی باتیں، ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں نے بھی 2-4 کڑوی باتیں بول دی۔ اس نے تو میرے پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اور میں بیٹھی روتی رہ گئی کہ کہاں کا میں اپنے بھائی کو سمجھانے جا رہی تھی، اور کہاں کو اس نے میرے گھر میں ہی فساد ڈال دیا۔ میرے شوہر نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں کسی کے گھر میں جا کے اس کا ماحول خراب کرنے کی، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ، اور خبردار جو تم میں کی گئی۔ ویسے بھی تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی حج پہ جا رہے ہیں، ان کو سکون سے جانے دو۔ میں نے کہا کہ میری ماں، ان کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پاگل، ان کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے، اگر ماں کو بھی حج پہ لے کے جا رہے ہیں، کم سے کم ان کا حج تو ہو جائے گا، اللہ کا گھر دیکھ آئیں گی تو ان کو سکون ملے گا، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ سے جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ بنا اجازت اگر گھر سے باہر نکلی نا تو پھر تمہیں بتاؤں گا۔ میں ٹک کے گھر پر ہی بیٹھ گئی۔ امی کو فون کیا لیکن فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ان کا فون خراب ہو گیا۔ انہوں نے کوئی سسٹم لگایا تھا کہ ان کو فون کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا۔ مجھے بھی اپنا گھر پیارا تھا اور میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ میری شادی تو میرے بھائی سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا اور کوئی موقع ڈھونڈ کے مجھے فارغ کر دیتا اور کہتا کہ تو میں طلاق دے رہا ہوں اور دوسری لڑکی سے شادی کر لیتا۔ پیسوں کی کمی نہ تھی اس کے پاس، وہ بھی تو فیکٹری کا مالک تھا میرے بھائی کی طرح، اس لیے میں بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ سوچا کہ اتنے برے ہوتے تو ماں کو حج پہ کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہوتے، خود ہی چلے جاتے۔ ہو جاتا ہے، چلو کبھی کبھی انسان ہے، غلطیاں بھی ہو ہی جاتی ہیں۔ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گئی۔ مجھے خاندان کی ایک عورت نے بتایا کہ تمہارے شوہر کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، تم سے بھی زیادہ کم عمر اور جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ اس نے 1 مہینے میں ہی اس سے کھلا لے لی، اور وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے اس رشتے سے آزاد کرواؤ، نہیں تو میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ ان لوگوں سے بھی کچھ نہ ہو پایا، کیونکہ اس نے جا کر خلا کا کیس کر دیا، تو پھر مجبوری میں ان کو چھوڑنا پڑا، اور شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، 2 مہینے ہی صرف ہوئے تھے، اس لیے کسی کو بتاتے نہیں کہ پہلے شادی ہوئی تھی، پھر ساتھ ہی تمہارے ساتھ شادی ہو گئی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایسی بات نہیں ہوتی کہ پہلے سے اگر کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہو تو بڑا کوئی نقصان ہو گیا، مرد کے لیے تو یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن بتا کے کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میرے بابا کو یہ بات پتہ ہوگی، کیونکہ بابا کا تو دوست تھا، لیکن
پھر بابا بھی خاموش رہے۔ اسی لیے میں ڈرتی تھی کہ جو دوسری کر سکتا ہے وہ تیسری بھی کرتا ہے۔ ٹیکنیکلی تو میں اس کی دوسری بیوی تھی، تو پھر یہ تیسری بھی لے کے آتی۔ فیکٹری والوں کو بہت رشتے مل جاتے ہیں اور لوگ تو اپنی بیٹیوں کو 2 دفعہ کے شادی شدہ شوہر کے حوالے بھی کر دیتے ہیں کہ چلو امیر تو ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عورت کے لیے سارا معیار خوبصورتی کا ہے کہ پیاری ہو، پتلی ہو اور گوری ہو، نئے نقش پیارے ہوں اور موٹی نہ ہو۔ ہر مرد کی صرف دولت دیکھی جاتی ہے، بے شک موٹا ہو، کالا ہو، بدصورت ہو اور اس کا پیٹ باہر نکلا ہو، لیکن بس پیسے ہیں تو دے دو اس کو، اپنی بیٹی خوش رہے گی۔ اگر پیسے سے ہی خوشی ہوتی تو پھر انسان کے کردار کی تو کوئی اہمیت ہی نہ رہتی۔ وہ لوگ حج پہ چلے گئے اور جب پہنچے تو انہوں نے تصویر بھی بھیجی، لیکن تصویر میں میری ماں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ بھابھی کا اپنا فون ہے، وہ اپنے اسٹیٹس پہ اپنی ہی تصویریں لگائے گی، اپنی ساس کی تصویر کیوں لگائے گی؟ خیر ان دنوں میں میرے گھر بھی میرے شوہر کے ماموں اپنے سارے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئے۔ وہ ٹوٹل 8 لوگ تھے اور میں ان کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ میری ماں کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا جہاں پر میری ایک دوست رہتی تھی، اس کی بھی شادی ہونے والی تھی اور میری شادی تو کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ کی تھی، لیکن اب اس کی شادی مناسب عمر میں ہو رہی تھی۔ وہی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ تمہارے گھر سے کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں کہتی تھی کہ میں کیا کروں، بیٹیوں کو تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتے اور میکے والے بھی ان سے باتیں چھپاتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ سب لوگ حج پہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، صبح صبح ہی نکل رہے تھے، لیکن صرف تمہاری بھابھی اور بھائی تھے۔ میں نے آنٹی جی کو تو نہیں دیکھا اور میں نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہوگا۔ کہنے لگی کہ ہاں، شاید میری نظر نہیں پڑی ہوگی، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے، مان لیا ہوا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، حج پہ جاتے ہوئے تو بندہ اتنا سارا سامان لے ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ادھر ہی گئے ہیں، بس اتنا ہی ڈسکس کیا تھا۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا اور گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن جب کافی سارے دن گزر گئے تو مجھے میری اسی دوست نے دوبارہ میسج کیا اور اس نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے یار، تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تو کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کیسی آوازیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہاری امی کی آوازیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میری امی تو حج پہ گئی ہوئی ہیں اور آج 10 دن ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے وہیں سے آوازیں آ رہی تھی، تمہاری ماں کی تھی اور میں نے تمہاری ماں کی آواز اچھی طرح جانتی ہوں، وہ تو میری ماں جیسی ہیں۔ مجھے لگا کہ اسے وہم ہوا ہوگا، یہ پتہ نہیں وہ ایسی بات کیوں کر رہی ہے، اگر اس نے کی تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں آتی ہوں، اور مجھے جاننے کی تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں آتی ہوں، اور مجھے جانے میں 2 دن اور لگ گئے، کیونکہ میرے مہمان گئے تو ان کو رخصت کر کے پھر میں اپنے گھر کی طرف روانہ۔ گھر تو بند تھا، لیکن دیکھنے کے لیے گئی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میری ماں کا کمرہ بھی پیچھے والا تھا، تو وہاں تک میں کیسے پہنچتی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، اور پھر میں نے اپنی دوست کے بھائی کو کہا کہ ذرا چھت کے اوپر سے ٹاپ کے جاؤ اور دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ 8-10 سال کا تھا اور اندر چلا گیا۔ وہ اندر گیا ہوا تھا تو میں اپنی دوست کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ تم نے کوئی آواز سنی؟ کہنے لگی کہ ہاں، میں نے آواز سنی، تمہاری امی تمہیں بلا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ معاملہ کوئی اور ہو، واپس جاؤں گی تو مجھے طلاق دے دے گا۔ میری دوست نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا شوہر ہے تو میرا بھائی بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا بھائی ایسا نہیں، وہ تو تمہاری بھابھی کے ساتھ بڑا اچھا ہے، چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس مجھے نہ بتاؤ یہ سب سن کے مجھے غصہ آتا ہے۔ بچہ اندر گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ چھوٹی عمر کا تھا اور پتہ نہیں، اسے شاید پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ سمجھا کے بھیجا تھا کہ پورے گھر کو اچھی طرح دیکھ کے آنا، اندر کوئی ہے تو نہیں۔ ویسے وہ تھا بہادر جو ہماری بات پہ چلا گیا، ورنہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ تو ڈر جائے کہ میں نے خالی گھر کے اندر نہیں جانا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگی اور اب ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ دروازہ کھولو،
दरवाज़ा खोलो। और दरवाज़ा तो बंद था। ये आवाज़ें सुन के मेरी दोस्त का बड़ा भाई भी वहाँ पे आ गया। उसने कहा कि क्या हो रहा है। हमने उसे सारा माजरा बताया तो उसने कहा कि फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। ईंट पड़ी थी, उसने उठा के ताले पे मारी तो ताला फौरन टूट गया। हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। उसका भाई जो गया तो छत से था, लेकिन लगता है कि बेचारा भूल गया कि मैंने वापस छत से निकलना था। बहुत डरा हुआ था। उसका बड़ा भाई उसे वहां से ले गया। मैं और मेरी दोस्त आगे बढ़े और फिर उसके बाद जो मेरे कानों ने आवाज़ सुनी, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये आवाज़ मेरी माँ की थी और वो मेरा नाम पुकार रही थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने बेटे शौकत को भी बुला रही थी। अम्मी भला दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रही हैं? और वो भला अंदर कैसे हो सकती हैं? ये क्या हो रहा है? मेरे आसान खता हो गए और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो उस कमरे को भी बाहर से ताला लगा था, लेकिन अब आवाज़ें बिल्कुल साफ आ रही थी। हमने उस कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ दिया और सामने का मंजर देख के हम लोग हैरान रह गए। फौरन आगे बढ़ी और मेरी दोस्त ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि जब इंसान इस तरह के जज्बात में होता है तो वो अचानक से फिसल जाता है। उसके पाँव पर भी उसका काबू नहीं रहता। मैं भी ज़मीन पे गिर गई और जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मैं चीख उठी। मेरी चीखें बाहर तक जाने लगी। मोहल्ले के बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए और जल्दी जल्दी एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। मेरी माँ उस घर के अंदर थी जिसको मेरे भाई ने घर के अंदर ही बंद किया था और उनको यहीं पर बंद करके चला गया और खुद हज पे अपनी बीवी को साथ लेके चला गया था। उसने ये झूठ बोला कि माँ को भी साथ लेके जा रहा हूँ। और मैं तभी कहूँ कि मेरी भाभी जब स्टेटस लगाती थी तो उसमें मेरी माँ नज़र क्यों नहीं आती थी, और वो क्यों कर मेरी माँ को ले जाने लगे। हज पे जाना कौन सा आसान है, लाखों का खर्चा है, और वो क्यों ऐसा खर्चा करते। वो मेरी माँ को घर में छोड़ के गए थे। कमरे के अंदर शायद कुछ दिनों का खाना और पानी रख के मेरी माँ को घर में छोड़ के गए थे। कमरे के अंदर शायद कुछ दिनों का खाना और पानी रख के चले गए थे, लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी औरत थी। फौरन अस्पताल लेकर भागे। मेरी माँ के जिस्म में चंद सांसों के अलावा कुछ नहीं था। वो माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है, उसके लिए तकलीफ उठाती है और रातों को जागती है, एक पल भी उसका सुकून का नहीं गुजरता। उसी माँ के साथ जब कोई बेटा ऐसा करे तो उस पे क्या गुजरती है। मेरी माँ मुझे पुकार रही थी, सफिया, मेरी बेटी सफिया, तू ही आ जा, तू ही कहीं से आके मुझे बचा ले। फिर कह रही थी कि शौकत, शौकत, ये तूने क्या किया? तू क्यों मुझे यहाँ छोड़ के चला गया बेटा? मेरा क्या कसूर था? मैं जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने भी हमें बातें सुनाई और उसने कहा कि आप किस किस्म के लापरवाह लोग हैं। ये क्या हाल किया है इस औरत का? ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप इसको? फौरन उनको अंदर लेकर गए और उन्हें कि ज्यादा उम्मीद न रखें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि शायद उनको पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। जब इस तरह के मरीजों को कोई लेकर आता है तो अस्पताल वाले और डॉक्टर जानते हैं, क्योंकि मरीज तो शायद अपनी जिंदगी खत्म होने के बाद खुद इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन फिर इस तरह रिकॉर्ड भी खराब होता है और डॉक्टर का भी रिकॉर्ड खराब होता है। और अस्पताल वालों को भी वो कहते हैं कि मरीज को लाए थे और वो बेचारा इस दुनिया में ना रहा, इसलिए डॉक्टर ने पहले ही हमें ये सब कुछ कह दिया। हम बड़े परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने भाई को फ़ोन करूं, उससे पूछूं कि ये तुमने क्या किया, लेकिन उनका वहाँ पे कौन सा नंबर था ये हमें पता नहीं था। मेरी माँ अस्पताल में पड़ी थी और क्यों पड़ी थी? मेरे भाई की वजह से। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उसने ये सब कुछ सोचा कैसे और कैसे ये सब कुछ किया, कैसे वो इस मुकाम पर पहुँच गया। हम सब लोग वहीं खड़े थे और मोहल्ले के कुछ लोग भी। जब पीछे से की आवाज़ आई, मैं कभी न पीछे पलट कर देखती, लेकिन मैं उस औरत की आवाज़ पहचान गई। और जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी भाभी थी और मेरे भाई को उसने व्हील चेयर पर बिठाया था। मुझे अपने भाई पे उससे पहले इतना गुस्सा आ रहा था कि ज़रा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको ठीक करूं, उससे सवाल करूं कि तू इतना जालिम क्यों हो गया। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ज़मीन पे बैठ गई और सामने का मंजर देखने लगी, क्योंकि घर तो मेरा ही बर्बाद हो रहा था। पहले मेरी माँ और उसके बाद मेरा भाई। ये सब क्या हो रहा था? उसकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी डर गए और लोग एक साइड पे हो गए। एक औरत तो अपने 2 बच्चों को भी वहां से ले गई जो
میرے بھائی کو دیکھ کے ڈر کے مارے رونا شروع ہو گئے تھے۔ لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھوت آ گیا۔ میں نے کہا کہ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر بھی وہاں پہ آ گیا۔ وہ آیا تو غصے میں تھا کیونکہ میں اس کو بتائے بغیر یہاں پر آ گئی تھی، اور شوہر بھی وہاں پہ آ گیا۔ وہ آیا تو غصے میں تھا کیونکہ میں اس کو بتائے بغیر یہاں پر آ گئی تھی، اور کافی گھنٹے گزر گئے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس نے اپنے جگری دوست شوکت کی حالت دیکھی تو اس کا دل بھی پگھل گیا۔ اس کو بھی فوراً ڈاکٹرز اندر لے کر گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا معاملہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں۔ بھابھی باہر بیٹھی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آپ لوگ تو اللہ کا گھر دیکھنے گئے تھے۔ اللہ کے گھر جا کے تو بیمار لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے بھائی کو کہیں سے بہت سارے پیسے ملے تھے، اور اس نے کہا کہ ہم لوگ حج پہ جائیں گے۔ میں بھی جانا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے خواب دکھائے کہ وہاں سے تمہیں شاپنگ بھی کراؤں گا، وہاں کی چیزیں ہوں گی اور ساری یہاں۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اچھی بات ہے، اور جانے کی تیاری کر لی۔ لیکن ماں کو کہاں چھوڑ کے جاتے؟ وہ امی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے گھر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جب تمہارے شوہر کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو ویسے ہی مہمان آ رہے ہیں، تو یہاں پہ تو نہیں رکھ سکتے، اور تمہارے شوہر نے بڑے غصے سے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہاں پہ نہیں رکھ سکتے، تمہاری ماں ہے، تم سنبھالو، شوگر کی مریضہ ہے، میری بیوی کس کس کو سنبھالے گی، اور پھر میرے گھر کا اور میری پرائیویسی کا بھی تو معاملہ ہے۔ اس نے تو انکار کر دیا۔ اب ہم لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے ٹکٹ کرا لیے تھے، اور حج تو سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ ہم جانا چاہتے تھے، اور ہمارے لیے صرف حج نہیں تھا بلکہ ٹور بھی تھا۔ ہم نے سیر بھی کرنی تھی اور ہم نے شاپنگ بھی کرنی تھی، اور میں اس وقت بالکل سرور میں تھی کہ نہیں، میں نے تو بس جانا ہے، میں نے تو نکلنا ہے، اور ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا تو میرے شوہر نے یعنی کہ تمہارے بھائی شوکت نے کہا کہ پھر کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، گھر پہ ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں ہمارے لیے بوجھ بن گئی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جو ہم اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، ان کو ساتھ بھی نہیں لے کے جانا چاہتے تھے، ورنہ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے تمہاری ماں ہمارے لیے کباب میں ہڈی بن جاتی، اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے کمرے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے کمرہ باہر سے بند کر دیا۔ ان کے کمرے میں کھانا وغیرہ رکھ کے گئے تھے کہ 15-20 دن کی بات ہے، واپس آ جائیں گے۔ اگر ان کو پورے کمرے یعنی پورے گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر وہ یہاں سے نکل جاتی اور تمہاری طرف آ جاتی، اور ایسا ہم ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم نے سب سے جھوٹ بولا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی۔ 10-15 دن میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں تو رکھے گئے تھے۔ جب میری بھابھی نے اتنی بات کر لی تو میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم یہ سوچ کر نہیں گئی تھی کہ یہاں سے نکل کر میرے گھر آ جائیں گے۔ اگر میرے گھر آ جاتی تو میں ان کو سنبھال لیتی۔ تم نے جرم کیا، سازش رچی تم نے کہ جب وہاں سے واپس آئیں گے تو تمہاری سانس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس بات پہ میری بھابھی نے سر جھکا لیا۔ وہ ویسے بھی اب اپنی ساری اکڑ سب کچھ بھول چکی تھی، کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ جو ہوا اس کا مستقبل ویسے ہی تاریخ تھا۔ اس کا مطلب کہ یہی سب کچھ تھا اس کے دماغ میں، اور وہ اپنی سانس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میرے بھائی کو بھی کہا کہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ہم لوگ بڑی خوشی نکلے تھے کہ ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہاں پر پہنچ گئے اور اپنے بیگز وغیرہ ہوٹل میں رکھے، تھوڑا آرام کیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جس کام کے لیے آئے تھے وہ سب سے پہلے کرنا تھا۔ یہ جیسے ہی طواف شروع ہوا اور تمہارے بھائی نے دوسرا شروع کیا تو یہ کہنے لگا کہ مجھے اچانک سے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ گرمی تو خیر وہاں پہ تھی ہی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ والی گرمی لگ رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، اور اس کے چلنے کی رفتار سلو ہونے لگی۔ میں آگے چلنے لگی، یہ پیچھے چلنے لگا۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کہیں کچھ اور تو نہ ہو جائے، چکر نہ آ جائیں کہیں، اس کو گرمی لگ رہی ہے اور ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے۔ لیکن معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا، کیونکہ 2-3 دفعہ تو میں نے پلٹ کے دیکھا وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر دیتا تھا، اور جب اچانک سے میں نے پلٹ کر دیکھا
تو میرے قدم رک گئے اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ میرا شوہر بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے چہرے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ویڈیو بھی بنانی شروع کر دی۔ جلدی جلدی ہسپتال لے کے گئے اور پاس جتنے پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ بڑی مشکل سے سارا کچھ ہینڈل کر کے واپس آئی ہوں اور اپنی زندگی کا سب سے برا وقت گزارا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اگر ماں ساتھ ہوتی تو میرا ساتھ دیتی، میں اکیلی نہیں ہوتی۔ پرایا ملک تھا اور پاس پیسے بھی کم تھے، اوپر سے شوہر کی ایسی حالت نے اتنا برا وقت گزارا ہے کہ پوچھو مت صفیہ۔ میں نے کہا کہ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی، تم ایک بہت بری عورت ہو، تمہارے ساتھ بالکل اچھا ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ تمہارے مشورے پہ ہی ہوا ہوگا۔ اور وہ مان گئی کہ مشورہ اسی نے دیا کہ امی کو گھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی اور میری ماں بھی اندر تھی اور میرا بھائی بھی۔ میرے بھائی کو تو انہوں نے کمرے میں شفٹ کر دیا اور کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی پہ فالج کا بہت ہی زبردست حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آدھا جسم سو گیا۔ اور بات صرف جسم کے سو جانے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس کا آدھا چہرہ بالکل بدل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی اور آدمی ہے۔ وہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا اور بولنے کی صلاحیت بھی تقریباً چلی گئی تھی، کیونکہ بولتا تھا تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا بول رہا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ جب کہتے ہیں کہ اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ کی ماں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، انہوں نے شاید ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، خراب کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں انفیکشن ہو چکا تھا۔ وہ جس حالت میں پڑی تھی وہ تو آپ لوگ اچھی طرح ہی جانتے ہیں، لیکن اب ان کی صحت بحال نہیں ہو رہی۔ پانی کی شدید کمی ہے اور ہم لوگ ڈرپس وغیرہ لگا رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا اور آپ لوگ دعا کیجیے، پر امید بہت ہی کم ہے۔ میری ماں بوڑھی عورت تھی اور ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ انہوں نے جو 10 دن گزارے تھے ان کی زندگی کے سب سے برے دن تھے، اور وہ اپنی کمزوری سے واپس نہیں آ سکی، بلکہ کیونکہ ان کے جسم میں خطرناک حد تک پانی کی کمی ہو گئی تھی اور مصنوعی ڈرپ لگانے سے معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھ پر کیا گزری ہوگی وہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی کی حالت تھی وہ بھی دیکھنے والی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس سب میں میرا شوہر بھی ذمہ دار تھا، جس نے میرے بھائی سے کہا کہ ماں کو ادھر نہ بھیجنا، کیونکہ وہ اپنے گھر کی روٹین نہیں خراب کروانا چاہتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے کبھی نہیں بولی تھی، میں نے اس کی ہر بات سنی، یہی سوچتی تھی کہ ماں بوڑھی ہے اور بھائی تو بھابھی کا دیوانہ ہو چکا ہے، اگر اس آدمی نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن آج میں کھل کے بولی اور میں نے کہا کہ تم نے میری ماں کو اس دنیا سے بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا، تم بھی میری مجرم ہو اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی ماں کو مٹی کے حوالے کرتے ہوئے ہم سب لوگ اشکبار تھے۔ میری تو حالت ہی بہت بری تھی، مجھ سے تو سنبھلا ہی نہیں جا رہا تھا اور میں تو بے ہوش بھی ہو گئی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ بہت برا وقت تھا اور بہت برے دن تھے۔ بھائی اور بھابھی تو اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے اپنی سہیلی کے گھر آ گئی۔ بھائی کے گھر بھی گئی تھی، لیکن صرف اپنی ماں کا پرانا سامان لینے کے لیے، کیونکہ اب وہی ان کی نشانیاں تھیں۔ ان کے کمرے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی دیر تک میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ وہ یہاں پہ کس حال میں پڑی ہوگی۔ پہلے انہوں نے سوچا ہوگا کہ باہر سے دروازہ بند نہیں، اور میری بہو کتنی اچھی ہے کہ کہیں گئی ہے تو کھانا رکھ کے گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم رات تک واپس آ جائیں گے، لیکن واپس نہیں آئے۔ جب وہ لوگ واپس نہیں آئے ہوں گے تو ماں نے کیا سوچا ہوگا؟ جب اس نے باہر نکلنے کے لیے دروازے کا ہینڈل کھولا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا کہ دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا؟ وہ تو بھولی عورت تھی، اس نے سوچا ہوگا کہ لگتا ہے کہ دروازہ خراب ہو گیا، اٹک گیا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان سے فون بھی لے لیا گیا کہ کہیں مجھے فون کر کے نہ بتا دے۔ آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ میری بہو اور میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ وہ مجھے قید کر کے گھر سے چلے گئے۔ انہوں نے آوازیں بھی لگائی ہوں گی، لیکن ہمارا گھر ایسا تھا کہ آسانی سے آواز باہر نہیں جاتی تھی، اور ان کا کمرہ بھی سب سے آخر والا تھا۔ پھر ان کی طبیعت گرنا شروع ہو گئی۔ کھانا تو خراب ہو گیا ہوگا، لیکن شاید اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے خراب کھانا ہی کھا لیا۔
جس سے ان کے پیٹ میں انفیکشن ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ پیٹ میں بہت بڑا انفیکشن ہو گیا تھا اور یہ انفیکشن ہی ان کی موت کی وجہ بنا، کیونکہ وہ اس دنیا سے اس انفیکشن کی وجہ سے ہی گئی تھی۔ جس طرح سے وہ پکار رہی تھی، جس طرح سے بلا رہی تھی، کاش کہ میں پہلے پہنچ جاتی، کاش میں اپنی اماں کو بچا سکتی۔ اپنے حالات اور ساتھ والوں کی باتوں پر بھی کیا دھیان دوں؟ ان کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی نہ کوئی کسی کے گھر پہ نظر رکھتا ہے، بند گھر پہ کون نظر رکھتا ہے؟ اور کس نے جانا تھا بچانے کے لیے؟ جب اپنے ہی نہ پہنچ پائے تو غیر کہاں سے جاتے؟ آخری وقت میں وہ اپنے بچوں کو بلا رہی تھی، ان بچوں کو جن کے لیے انہوں نے اتنا مشکل وقت گزارا، ایک سخت آدمی کے ساتھ گزارا کیا، صرف اس لیے کہ یہ میرے بچوں کا باپ ہے۔ میرے بابا ان پہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور میری ماں نے تو ساری زندگی سکون کا وقت دیکھا ہی نہیں۔ میرے بابا نے بھی میری جلدی شادی کروا دی، ورنہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ جب میں کچھ اپنے آپ کو سنبھالنے والی ہوئی، گھر کو سنبھالنے والی ہوئی، تو میرے بابا نے مجھے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا اور میں اپنا گھر سنبھالنے لگی۔ میرے بھائی کو اللہ نے سزا دی تھی کیونکہ وہ حج پہ گیا تھا، طواف کر رہا تھا، اس کی کمائی بھی حرام کی نہ تھی اور فیکٹری سے کمائی کر کے گیا تھا۔ کہا کہ تو ماں کا دل دکھا کے آیا ہے، اپنی ماں کو کیسی واہ حالات میں چھوڑ کے آیا ہے، تو پھر تو یہاں سے فیض پا کے نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ جب انسان پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے باقی کے نظام بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اس کو 24 گھنٹے سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر پہ رہ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم بھی ذمہ دار ہو اور میں واپس نہیں آؤں گی، اور وہی بات ہوئی کہ میرا شوہر بھی بدل گیا اور اس نے کہا کہ نہیں آنا تو پھر نہیں آؤ، وہیں پہ پڑی رہو، اور اس نے تو مجھے دوبارہ سے بلایا بھی نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے بلایا نہیں اور اس بات کی مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ ویسے بھی اس کے ساتھ میری زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی، نہ ہمارے ہاں اولاد ہو رہی تھی اور نہ کوئی اور مسئلہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو عورت میرے شوہر کو چھوڑ کے گئی اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ وہ 1 مہینے کے بعد نہیں بلکہ 1 سال کے بعد گئی تھی، اور اسی لیے گئی تھی کہ اسی بات ہے کہ اصل بات کوئی نہیں بتاتا۔ ہر ان کے گھر میں جو رشتہ دار آئے تھے وہ بھی بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ یہ تو بعد میں مجھے پوری خبر ملی کہ مجھے پھر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں ساری زندگی اپنی دوست کے گھر پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ہی میرا بھائی اور بھابھی رہتے تھے، لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے پیغام بھیجا کہ ادھر آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ لیکن 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بھابھی بھائی کا ٹھیک سے خیال نہیں کرتی، لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اب بالکل بھی کسی کام کے نہیں رہے، بیکار ہو گئے ہو، اور فیکٹری میں بھی میرے شوہر نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، وہ بھی پورے پیسے نہیں دیتا تھا۔ میری بھابھی بھی ایک دن اچانک میرے بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ رات کے ٹائم مجھے میری بہن جیسی دوست نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ میں جاننا تو نہیں چاہتی تھی لیکن چلی گئی، اور دوست نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ میں جاننا تو نہیں چاہتی تھی لیکن چلی گئی، اور جا کے سارے گھر کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ نہ کسی نے کپڑے دھوئے تھے، نہ گھر کو صاف کیا تھا، نہ کھانا بنا تھا، اور بھائی بھی بری حالت میں پڑا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے ترس رہا تھا اور اسے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ دن کے بعد بھابھی نے بھی خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ ظاہر ہے اب وہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس کا مطلب تو پورا ہو گیا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے اور میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور میری بھابھی نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا۔ اب ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اور میں اپنے بھائی کا خیال کرتی ہوں۔ رشتے جیسے بھی ہوں، انسان ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ بہت معافی مانگتا ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، تھوڑا بہت فرق پڑا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان معاف کرتا ہے پھر اللہ معاف کرتا ہے، اور جس کے ساتھ برا کیا وہ تو اس دنیا سے ہی چلی گئی، تو معاف کون کرے گا؟ کبھی کبھی دل بھی دکھتا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی، مجھے بھی طلاق ہو گئی، میرے بھائی کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے ساتھ بھی اتنا برا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر پہ ایک کیس کیا کیونکہ وہ پوری فیکٹری کو اپنے قبضے میں کر کے بیٹھا تھا، یعنی کہ میرا سابقہ شوہر، لیکن امید ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے اور کم سے کم ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تو میں یہ گھر بھی بیچ دوں گی اور اپنے بھائی کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی،
کیونکہ اس گھر میں رہ کے مجھے میری ماں کا وہ آخری منظر یاد آتا ہے جس حالت میں نے. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کہانی سننے کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.